میں صاحب کیا یہ اوبیسلی عدالت میں فرنش ہوگی، یہ بھی بتائیے گا ڈو یو ایکسپیکٹ کہ یہ رپورٹ نیچرلی پبلک ہو جائے گی؟ کیونکہ پرانی رپورٹ جو 2023 والی اٹک جیل کی پڑی ہے میری نظر سے تو نہیں گزری، پتہ نہیں آپ نے دیکھی ہو یا نہیں دیکھی ہو، کیونکہ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ اس میں تو ہم نے ان کی میڈیکل رپورٹس بھی ساتھ فرنش کی ہوئی تھی. کیا یہ رپورٹ پبلک ہوگی؟ ایک تو یہ بتائیے گا، اور اگر نہیں ہوتی اور بس ایک ایکنالجمنٹ ہو جاتی ہے کہ یہ رپورٹ آ گئی ہے، واٹ نیکسٹ؟ نہیں دیکھیں، رپورٹ ہوتی ہے تو نیچرلی اس نے وکلاء کے ساتھ شیئر ہونا ہے، اور اگر کسی سائڈ کو اس پہ آبجیکشن ہے، آبجیکشنز بھی فائل ہو سکتے ہیں کہ اس میں یہ لکونہ رہ گیا یا یہ چیز ہونی چاہیے تھی یا کوئی اضافی چیز ہونے والی ہے. تو میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی ایسی کوئی سیکریٹو بات ہے کہ اس کو کوئی سیکریٹ رکھا جائے. اور بالکل، کیونکہ دیکھیں ایز این امائکس دیکھیں سلمان صفدر صاحب کا ایک ڈیفیکلٹ رول تھا، کیونکہ ان کا جس کے لیے انہیں اپوائنٹ کیا گیا ان کے ساتھ ان کا ریلیشن شپ بھی، تو انہوں نے ایز اے میٹر آف کوشن اس پہ کامنٹ کرنا نہیں چاہا. حالانکہ کچھ چیزوں پہ وہ بات کر بھی سکتے تھے، مگر انہوں نے کمپلیٹلی اپنے آپ کو آئسولیٹ رکھا تاکہ کسی کنٹروورسی میں نہ پڑے. مگر جب ایک دفعہ بال کورٹ کے چلی جائے گی تو کورٹ نے اس پہ ظاہری بات ہے کامنٹ بھی کرنا ہے، اس پہ آرگیومنٹس بھی ہونی ہیں، تو وہ نیچرلی ڈاکیومنٹ تو پبلک ہوگا. نہیں، بٹ ڈاکیومنٹ کے اندر جو چیزیں لیونگ کنڈیشنز کے بارے میں جو گورنمنٹ کا کلیم ہے، عقیل ملک صاحب سارے کے لیے وہ 6 سیلز ہیں، سب کچھ ہے، گورنمنٹ تو یہی کہتی رہی ہے نا. آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کے برعکس کچھ آئے گا اور جو تکالیف ہے خان صاحب کو وہ ان کو بیان کی جائیں گی؟ نہیں دیکھیں، بات ہے سیلز کا ایگزسٹ کرنا اور سہولیات کا دینا، یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں. آپ کہیں ہم کیا خان صاحب کا کہہ رہے ہیں کہ ایک کنٹینیوسلی پیریڈ آف آئسولیشن میں رکھا جاتا ہے کہ آپ کو کئی دفعہ ایک ہی کمرے سے باہر نہیں نکالا جاتا، ٹھیک ہے، آپ کو رائٹ ٹو موومنٹ نہیں دیا جا رہا، مطلب وزیٹیشن رائٹ تو دور کی بات ہے. جو ایک نارمل قیدی کا ہوتا ہے کہ آپ کو صبح کے وقت باہر نکال دیا جاتا ہے اور شام کو جب لاک آؤٹ کا ٹائم ہوتا ہے تب آپ کو اندر کیا جاتا ہے. تو عمران خان کو تو وہ بھی بیسک رائٹس ڈینائی کیے گئے. تو آیا ایسی چیز اس رپورٹ میں ہے؟ نہیں ہے. مطلب انہوں نے ظاہری بات ہے کہ 2 گھنٹے عمران خان سے باتیں کی ہیں تو اسی سے متعلقہ کی ہوں گی، 3 گھنٹے تو اسی متعلقہ کی ہوں گی. اور پھر دیکھیں سب سے بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ میڈیکل فیسلٹیز تمام تر دی جا رہی ہیں. دیکھیں یہ وہ والی میڈیکل ٹریٹمنٹ آپ بات کر رہے ہیں جو حکومتی وزراء کو بھی 5 دن نہیں پتا تھا. 5 دن مطلب ایک میڈیا چینل نے وہ چیز خبر بریک کی، اس کے بعد مجبوراً جو کہیں سے کنوے ہوا تو پھر انہیں ماننا پڑا کہ ہاں جی واقعی رات کو پیمز میں آپریٹ ہوا تھا. تو جب اس طرح کی صورتحال ہو تو الارمز تو بجیں گے. اور آپ کو لگتا ہے کہ اس میں مس ہینڈلنگ کا ایک ایسپیکٹ تھا؟ وہ اتنا بڑا سیکرٹ تو نہیں تھا نا، کیا بڑی چیز. اور دوسرا دیکھیں نا، بیسک کسی طرح کا بھی پروسیجر ہونا ہو، کسی بندے کا ہونا ہو، آپ اپنی کنسنٹ نہیں دے سکتے. جب آپ کو جنرل اینیستھیزیا یا لوکل اینیستھیزیا لگنا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کا کنسنٹ فارم کس نے سائن کیا؟ بھائی اتنی بیسک چیزیں ہیں. مطلب آپ نے گارڈین کس کو انوالو کیا؟ مطلب بہنوں تک کو نہیں پتا. تو وہ آپ نے اپنے گورنمنٹ کے پارٹ میں سینڈ لیں گے. بٹ آپ کو لگتا ہے ایک سیاسی طور پر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کی سینس کیا ہے کہ یہ رپورٹ جو بھی آتی ہے، اوبیسلی آپ کو بھی نہیں پتا، مجھے بھی نہیں پتا اس رپورٹ میں 29 یا 30 پیراگرافز میں کیا سلمان صفدر صاحب نے لکھا ہے، بٹ کیا یہ بیسس بن سکتا ہے عمران خان صاحب کا جی وہ جو ایک ہے کہ جی جیل سے نکلیں، ہاسپٹل آئیں یا بلی گالا جو پہلے بھی ہوتی رہی؟ دیکھیں ہم تو چلیں ایک اسکیم آف تھنگس کے لحاظ سے سوچ رہے ہیں نا، مگر ان اٹ سیلف میں سمجھتا ہوں کہ میڈیکلی کیا عمران خان کی فیور میں گراؤنڈ کریٹ نہیں ہو گیا. اس سے کم کے گراؤنڈ پہ تھے کہ ججمنٹ دیکھیں آپ، جاوید ہاشمی صاحب کا پرانی ججمنٹس اٹھا کے دیکھ لیں، لوگ ان پہ بیل آؤٹ ہوتے رہے ہیں. تو آیا عمران خان کیا ایک منفرد قیدی ہے کہ اس کے لیے وہ والے قوانین نہیں اپلائی کرتے؟ بٹ یہ ان میں وہ کہتے ہیں فرق ہے کہ عمران خان صاحب تو اب انڈر ٹرائل قیدی کچھ کیسز میں، ویسے تو وہ سزا یافتہ قیدی. سزا یافتہ تو ہم تو کہتے ہیں آج اپیل لگا دیں. اب دیکھیں جنوری 2025 سے القادر والا کیس میں سسپینشن میں نوٹس ہوئے ہیں تو آج تک نہیں سنا گیا. تو جس طرح آج سپریم کورٹ نے اسٹیپ لیا کہ ایک ہی دن عمران خان کی 13 پٹیشنز لگا دیں. اس ڈیولپمنٹ کو آپ کو انڈیکیٹو آپ کے نزدیک کو بہت نہیں ہے، آپ کہتے ہیں ایک بڑا اچھا آرڈر ہو گیا، بٹ آپ کے لیے کوئی یہ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے لیے ایک لیگل گراؤنڈ کریٹ کرے گا جو عمران خان کی سسپینشنز میں عمران خان کو ہیلپ آؤٹ کرے گا obviously آگے جا رہا ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ جیل سے بھی انہیں یہ چیز نکال دیتی ہے. علینا کمنگ بیک ٹو یو، آئی نو ہم سارے وی آر ان مڈل آف رش. مجھے یہ بتائیے گا کہ نارملی جو آپ کی پاکستان تحریک انصاف کے رینک اینڈ فائل میں گورنمنٹ کے بہت سے لوگوں سے بینگ اے جرنلسٹ آپ کی بات ہوتی ہے، کیا اسیسمنٹ ہے آپ کی کہ کیا کچھ از سم تھنگ ہیپننگ، کوئی چیز ہو رہی ہے؟ کیونکہ کچھ جگہ پر تو یہ کلیم کیا جا رہا ہے، بلکہ کچھ دن پہلے میں نے ایک تجزیاتی طور پر ایک بات کی تو اس کا بڑا ریئیکشن آیا. میں نے کہا جی صحت ایک وجہ بن سکتی ہے عمران خان صاحب کے
जेल से बाहर निकलने यानी बनी गाला जाने या हॉस्पिटल जाने की, तो उस पर बड़ा रिएक्शन आया. सो डू यू ऑल्सो थिंक कुछ हो रहा है या नहीं? इट इज़ जस्ट एक जो ऑर्डर हुआ है, और जिस तरह आपने भी कुछ अभी खबर एक शेयर की अपनी, विच इज़ ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब सलमान सफदर साहब ने कहा कि मैंने सेल में जाना है उस तरफ, तो उनको रेजिस्ट किया गया. राइट मुनीब, कुछ चीज़ें तो हमारे सामने मौजूद हैं जो हालात नज़र आ रहे हैं. एक तरफ अकील मलिक साहब की जो गवर्नमेंट है उसकी एक एडमिटेड पोजीशन नज़र आती है कि जहाँ पर वो खुद कहती है कि भाई हुकूमत ने तमाम तर वो इक़दामात यकीनी बनाए कि इमरान खान साहब को अडियाला से लेकर पिम्स जो है वो मुंतकिल किया गया, उनका प्रोसीजर हुआ. सो गवर्नमेंट की एक वो एडमिटेड पोजीशन नज़र आ रही है. फिर ये एकदम से ये रिपोर्ट आप 2023 के बाद से, मतलब 2.5 साल तो इस पूरे अरसे को हो गया कि जब वो लास्ट रिपोर्ट, कल अदालत अपने ऑर्डर में भी कह रही थी कि अटक जेल में जब वो थे तब वो उन कंडीशंस की रिपोर्ट जो है सामने आई. 7 पेजेस की ये रिपोर्ट है, 22 पैराग्राफ्स बताए जा रहे हैं. इट्स क्वाइट टेलिंग इन इटसेल्फ कि इसमें जो है वो सिर्फ ये नहीं होगा कि ओवरऑल उनकी सेहत ठीक है. आपको पता है कि कल के रोज ही जब वो एक छोटी सी गुफ्तगू रिपोर्टर्स से, सलमान सफदर साहब की एक रिपोर्ट होती है जिसमें वो शायद जान छुड़ाने के लिए भी कह रहे हैं कि जी ठीक है, तो ज्यादा बात करना मुनासिब नहीं. हाँ ठीक है, आज भी वो क्लैरिफिकेशन वजाहत उसके हवाले से दे रहे. लेकिन उसी दौरान बुशरा बीबी की जो हमशीरा हैं मरियम रियाज भट्टू साहिबा, वो ट्वीट करती हैं, और ट्वीट में वो बताती है कि बुशरा बीबी की कल के रोज ही इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है और उनके हेल्थ के जो कंसर्न्स है वो अपनी जगह पर मौजूद हैं, और उनकी जो आंख के जो मसला है वो इंजेक्शन के बावजूद भी 10% भी उसमें इंप्रूवमेंट नहीं आई है. सो उमैर नियाज़ी साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि मेडिकल ग्राउंड जो है वो इस वक्त काफी हैं कि जहां पर ऐसा बज़ाहिर तो हमें ऑन अ बिगर कैनवस लग रहा है कि जी इमरान खान साहब के लिए एक दरवाजा खुला है, क्योंकि यही कुछ पिटिशंस जब ये लेके जा रहे थे तो उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी, और अचानक से जब ये एक दरवाजा खुला है, ये कंप्लीटली ये दरवाजा खुला है, ये थोड़ा खुल के बंद हो जाएगा, ये आने वाले दिनों में क्लियर जरूर हो जाएगा अगरचे ये रिपोर्ट सामने आएगी और या उसके मंदरजात जो है वो पब्लिक अगर डोमेन में आए. लेकिन नजर आ रहा है कि कुछ ना कुछ एक कुछ चीज बनती हुई दिखाई दे रही है, और शायद इन्हीं ग्राउंड्स पे एंड हाइपोथेटिकली ही शायद हॉस्पिटल को, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, कुछ जमागोइयां इसी हवाले से हो रही है कि हॉस्पिटल को सब जेल डिक्लेयर करने के हवाले से भी बात की जा सकती है, या फिर बनी गाला की जो बाज़गश्त है कि जहां पर अकील मलिक साहब के तो खुद भी ऑन रिकॉर्ड उनका बयान है कि जहां पर उन्होंने कहा कि हुकूमत को दरख्वास्त अगर दी जाती है बनी गाला मुंतकिली के हवाले से, ऑल्दो पीटीआई इज मतलब बहुत ही क्लियर है इस हवाले से, बरमला कह चुकी है कि खान साहब इस बात पे नहीं करेंगे, लेकिन फ्रीक्वेंट विजिट्स को इंश्योर करने के लिए डॉक्टर्स के शायद तो ये वाला ऑप्शन भी बरोए कार लाया जा सकता है, इसके ऊपर भी बात की जा सकती है. और अकील मलिक साहब की बल्कि गुफ्तगू से ऐसा लग रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स तो उस तरह से इंप्लीमेंट नहीं हुए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के शायद जो भी डायरेक्शन आती है तो शायद उस पर इंप्लीमेंट जरूर हो जाए. अकील मलिक साहब वैसे ही आजकल बड़े मुनीब, मेरे ख्याल से रास्ता जो है वो इमरान खान साहब के लिए दरवाजा नहीं, दरवाजा पाकिस्तान के लिए खुलना चाहिए, रास्ता पाकिस्तान के लिए खुलना चाहिए. बहुत ज्यादा एक हमें वो chaos और वो जो माहौल, ये तनाव की सूरत है उसमें आगे बढ़ना.